بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم، حاضرین و سامعین کرام، ہماری گفتگو بریق الجمان بشرح ارکان الایمان کے آخری مبحث کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کے موقف سے متعلق کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ بریق الجمان کے مشتملات سے ہم فارغ ہو چکے، موجودہ حالات اور بعض ایسے محققین جو حقیقت میں غور سے دیکھا جائے تو وہ یا تو اسلام کے نادان دوست ہیں مسلمانوں کے، یا ان کے اندر جہالت ہے، یا پھر وہ دشمنان دین کے آلۂ کار ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر، دانستہ یا نادانستہ غیر مسلموں روافظ کے آلۂ کار ہیں۔ وہ صحابہ کرام سے متعلق کچھ اعتراضات اور باتیں ایسی اٹھاتے ہیں جس سے عام مسلمان اہل سنت والجماعت کے ثابت شدہ عقیدے کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ کچھ اعتراضات کو نقل کر کے ان کے جوابات دیے جائیں، جن کو ہم شبہات کہہ رہے ہیں۔ اردو زبان میں ایک لفظ ہم اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ مغالطہ۔ قرآن و حدیث کی بعض نصوص کو، واقعات کو جو ثابت شدہ ہیں، ان سے غلط استدلال کر کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے متعلق اعتراضات کھڑے کیے جاتے ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں مشکوک ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک شبہ ہمارے سامنے، اس سلسلے میں شیخ عثمان بن محمد الخمیس حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اور اس کے بعض مشتملات کا کچھ حصہ پیش کیا ہے کہ اس ضمن میں انہوں نے 14 شبہات اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ پچھلے درس میں گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک شبہ اور اس کا جواب پڑھا۔ آج کے درس میں جو کچھ ہم 2 3 4 شبہات اور ان کا جواب پڑھیں گے، میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ آئندہ ہفتے میں ہم بریق الجمان کے اگلے درس کی طرف آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ بطور نمونہ جو شیخ نے پیش کیا اس میں سے بھی چند کو میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا شبہ جو انہوں نے پیش کیا وہ قرآن کی یہی آیت جو میں نے حمد و صلات کے بعد تلاوت کی، سورہ فتح کی آخری آیت، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ۔ اس سے پہلے میں نے والذین آمنوا پڑھا، والذین معہ، معاف کیجئے، والذین آمنوا یہاں نہیں ہے، آمنوا نہیں، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اور اس آیت کے اخیر تک، اس سے پہلے کے دروس میں اس آیت کے کا تذکرہ، اس کا ترجمہ، تشریح اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح و ستائش جو اس میں ذکر ہے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس آیت کا آخری ٹکڑا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے حاملین ان صحابہ کرام سے جو ایمان لائے، یہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا انہوں نے، اس کی بنیاد پر اللہ نے ان سے مغفرت یعنی بخشش اور عظیم اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اس میں لفظ منہم، کہ جو لوگ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، من کا معنی آپ اردو جہاں جو عربی نہیں جانتے، قواعد نہیں پڑھے ہیں، جانتے ہیں سے کرتے ہیں۔ من عربی زبان میں کئی معنی کو ادا کرتا ہے، اس میں سے ایک تبعیض کا ہے جو ہم سے کرتے ہیں۔ منہم کا اگر ترجمہ ان میں سے، جنہوں نے عمل صالح اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا،
تو یہ اہل بدعت روافض، ہاں، ان لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا، یہ مغالطہ دیا اور شبہ پیدا کیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، کچھ دوسرے ایسے ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے نہیں ہیں۔ یہ مغالطہ دیا۔ شیخ محمد عثمان بن محمد الخمیس نے ان کا اعتراض نقل کرتے ہوئے پہلے کہا کہ میں نے ابھی پہلے جو اس سے پہلے کے صفحات میں جو آیت ذکر کی تھی وہ پھر سے دہرا دوں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے تم پر الکتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ واضح اور مضبوط آیتیں ہیں جس کا معنی اور مدلول بالکل صاف ہے۔ ہاں، ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے، کتاب کی بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے جو بالکل واضح نہیں ہیں، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، گمراہی ہے، بگاڑ ہے، ہاں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو ان آیتوں میں جو متشابہ ہیں، ہاں، ان میں وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی جستجو میں، وابتغاء تأویلہ، اس کے معنی اور مفہوم کی جستجو اور تلاش میں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل اور معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ قرآن کا بیان ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور یہ میں واضح کر چکا ہوں۔ یہاں کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ قرآن میں ایسی جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں یہ سوال اٹھے کہ بھئی یہ تو پھر ہمارے لیے بیکار ہے۔ جی نہیں، ان کے مقاصد اور ان کے جس مقصد کے تحت اللہ نے نازل کیا وہ واضح ہے، اس کے بعض پہلو ہمارے لیے نامعلوم ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اللہ کے اسماء و صفات ہمیں اس کا معنی مفہوم معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کی نوعیت، اس کی حقیقت کنہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ایسے ہی حروف مقطعات کے بارے میں اس کا مقصد واضح ہے لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے جو معلوم نہیں ہے اس کو اللہ کے حوالے کیا جائے، اور جو معلوم ہے اس پر عمل کیا جائے، اس مقصد کو پورا کیا جائے جو شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کو پیش کر کے شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسی آیتوں سے یہ جو استدلال کیا ہے اہل بدعت نے، اہل شبہات نے، تو وہ دراصل یہی ابتغاء فتنے کی جستجو میں، معنی کی تلاش میں، جبکہ اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک چیز یہ تو متشابہ کے بارے میں ہے، بعض جگہوں پر ایسا معاملہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم واضح ہے لیکن شبہ پیدا کرنے کے لیے اس کے معنی میں تبدیلی کی جاتی ہے اور وہاں فتنے کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف کے پاس سے ہے، قرآن پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب شیخ نے اس آیت کو یاد دلانے کے بعد یہ کہا کہ ذهبوا الى آخر کلمات فی هذه آیت الکریمہ، سورہ فتح کی آیت کریمہ کے جو آخری کلمات ہیں انہوں نے اس کو اختیار کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ قول وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اس منہم کو انہوں نے پکڑا اور یہ کہا کہ منہم اے من بعدہم، یعنی ان میں سے بعض لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، یہ وہ اہل بدعت اور اہل شبہات کہتے ہیں۔ فقالو، چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے، شیخ ابھی ان کا اعتراض نقل کر رہے ہیں قول، ان کا کہنا یہ ہے کہ من یہاں تبعیض کے لیے ہے، بعض کا فلاں میں سے کچھ لوگ، چند لوگ جو ہم کہتے ہیں تو وہ معنی دے رہا ہے من۔ فاللہ وعد الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم فبعضهم يدخل وبعضهم لا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان میں سے بعض، ان کے لیے وہ اس آیت میں داخل ہیں، دوسرے نہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ اہل شبہات، روافض اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا اعتراض ہے یا استدلال ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا مِنَ التَّلْبِيسِ وَالْكَذِبِ، لیکن یہ تلبیس ہے، دھوکہ دینا ہے اور جھوٹ ہے، کھلا ہوا دروغ ہے۔ قرآن کی آیت کا یہ مفہوم وہ غلط بیان کر رہے ہیں، تلبیس ہے۔ بل ان بعضهم تجاوز هذا الامر ونقل اجماع بلکہ بعض علماء نے تو اس معاملے سے تجاوز کیا، یعنی تلبیس اور اس سے، بلکہ کہا مفسرین کا
معاف کیجئے وہ اہل شبہات میں سے کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع نقل کیا کہ یہاں من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی صحابہ میں سے بعض لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور لامور کثیرہ، کئی امور کی وجہ سے یہ ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، یہ جو ترجمہ یا معنی کر رہے ہیں بالکل غلط ہے، اور وہ کئی امور کے سبب سے اس کی کئی دلیلیں ہیں، ان میں سے چند نکات کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ پہلا، من ہونا علی قول علماء التفسیر لیست للتبعیض، کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس آیت میں جو من ہے، منہم میں من ہے، ہاں علماء مفسرین جو معتبر علماء مفسرین ہیں ان کی تفسیر کے مطابق یہاں تبعیض کے لیے نہیں ہے، بعض کا معنی نہیں دیتا، اے لیس منہم اے من بعدہم ابدا، ہاں یعنی ان میں سے، منہم سے ان میں کا بعض مراد ہو، ایسا کبھی مراد نہیں ہو سکتا، ہاں وانما منہم تأتی علی معنیین، یہاں کہہ رہے ہیں کہ منہم جو اس طرح استعمال ہوتا ہے یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، الاول اے من جنسہم و امثالہم، ان کی جنس اور ان کے امثال، ان کے جیسے لوگ، ان کی جنس کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی اس جنس کے لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو جو صحابہ کرام کی قسم سے ہیں، تو صحابہ کی جنس اور صحابہ کی قسم جیسا ایمان لائی ہے اور جیسا عمل صالح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہاں من جنس اور امثال کا معنی دیتا ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو معترضین یا مخالفین سے سابقہ نہیں پڑھ رہا ہو شاید انہیں لگ رہا ہو کہ یہ غیر ضروری بات ہے، لیکن یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، ہاں اور جو منکرین حدیث ہیں، جو صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے کچھ نئے گروہ پیدا ہوئے ہیں، روافظ کے سے متاثرین تحریکی حضرات، وہ ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو روافظ کا دفاع کرتے کرتے اس قسم کی، ہاں ایک بحرین کے ایک شخص کا جو اخوانی تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایران کے وفد سے کہتا ہے کہ اگر تم کو ابو ہریرہ کو یا کسی صحابی کو برا بھلا کہنا ہے تو ٹھیک ہے کہو، ہمارے سامنے مت بولو، سنیوں کے سامنے مت بولو۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ان کا موقف۔ اب یہ تحریکیوں کا، اخوان المسلمین اور یہاں کی جماعت اسلامی کے جو آپ خلافت و ملوکیت اور پھر اس کے رد عمل میں جو صحابہ سے متعلق ان کے خیالات، ان کے ماننے والوں کو جو بڑی عقیدت سے مصنف کو آج اعلیٰ شخصیت مانتے ہیں، وہ اس تحریر سے کے زیر اثر صحابہ کرام کے تعلق سے جو زبان کھولتے ہیں، تنقیدی الفاظ نکالتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ، یہ میں تمام لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس موقف پر ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے موقف پر نہیں ہیں۔ اخوانیوں سے متعلق میں نے اپنے پچھلے خطابات میں حوالوں کے ساتھ کتاب رکھ کر پیش کیا، بتایا کہ موجودہ دور کے کبار علماء اہل السنہ نے، ہاں وہ علماء جو معتبر ہیں، بڑے بڑے علماء عالم اسلام کے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اخوان المسلمین کے لوگ اہل سنت والجماعت پر میں سے نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت کے طریقے پہ نہیں ہیں، صحابہ کرام کے منہج پر نہیں ہیں، اور اس کی انہوں نے الگ الگ دلیلیں، مثالیں پیش کی۔ اس میں ایک چیز یہ بھی بیان کی جا سکتی ہے، جو اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف صحابہ پر زبان طعن و تشنیع دراز کرتا ہے، ہاں تو وہ اہل سنت کے طریقے پہ سنت والوں میں سے نہیں ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کل ایسے لوگ اس قسم کے شبہات جو موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے جو مختلف نئے ذرائع آ چکے ہیں، سوشل میڈیا، ٹویٹر، فیس بک، ہاں واٹس ایپ، اس پہ ایسی قسم کی گندگیاں پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اسے غیر ضروری نہ سمجھیں۔ تو پہلا جواب یہ کہ منہم جو ہے یہ من تبعیض کے علاوہ جنس اور امثال کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرا ایک معنی تاکید کا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے جنس اور امثال والی جو بات کہی اس کی دلیل دیتے ہوئے قرآن کی ایک دوسری آیت بطور مثال پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ۔ سورہ حج میں حج کے احکامات بیان کر ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس سے پہلے جانوروں کا ذکر، چوپایوں کا جو کیا نہیں، اس میں آگے ہے۔ تو حج کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جیسے اللہ نے جو چیز بتائی اس کو ویسے ہی بجا لائے گا،
اس کی عزت و تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے یہ پروردگار کے پاس اسی کے حق میں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، یعنی جانور حلال کیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان جانوروں کے جن کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی تلاوت کر کے تم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، باقی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہٰذا تم بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ بات کہنے سے، جھوٹ سے، تصویری گفتگو سے بھی تم اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ آیت کا ٹکڑا دیکھیے، آخری ٹکڑا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، مِنَ الْأَوْثَانِ، اوثان وثن کی جمع، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بت۔ صنم اور وثن میں فرق کرتے ہیں جب، تو صنم وہ بت جس کو تراش خراش کر چہرہ مورا بنایا گیا ہو، اور وثن ایسا بت جس کو تراشا خراشا نہ گیا ہو۔ کوئی پتھر ہے بغیر تراشے، اس پہ روغن لگا کے کچھ لوگ پوجنے لگتے، قبر ہے قبر کو پوجنے لگے، تو اب یہ قبر کو جو پوجتے ہیں تو اس میں کوئی تراش خراش نہیں کی گئی، یہ وثن ہے۔ لیکن جب صرف وثن کا لفظ یا اوثان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہر قسم کے بت کے لیے استعمال ہونے لگا، ایسے ہی اصنام بھی، لیکن جب دونوں اکٹھا استعمال ہوتے ہیں تو فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، مین کا حرف آیا دیکھیے یہاں کہ اوثان سے، تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَعْنِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَن نَّجْتَنِبَ بَعْضَ الْأَوْثَانِ، اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ منہم سے مراد بعض صحابہ ہیں، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، صحابہ میں سے بعض لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے، یہ معنی جو لوگ کر رہے ہیں، کیا یہاں بولیں گے کہ من الاوثان، بعض بتوں سے تم بچو، بعض بتوں سے نہیں بھی بچو گے تو چلے گا، یہ معنی کوئی کرے گا؟ یہاں من کا معنی تبعیض کا ہو ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں۔ کہہ رہے ہیں ولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مراد نہیں لیا ہے آیت میں کہ ہم بعض بتوں سے بچیں اور بعض کو چھوڑ دیں کہ اس سے نہ بچیں، اس کو اختیار کر لیں، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے بت سے، شجر ہو، حجر ہو، لوہے کا ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، کسی بھی قسم کا مجسمہ بت ہو، تراشا خراشا ہو یا بغیر تراشا خراشا، تمام بتوں سے بچیں۔ چنانچہ فقول اللہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان اے اجتنبوا الرجس من امثال هذه الاوثان، تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ جو معنی کا فرمان ہے کہ تم اوثان سے بچو، تو کیا مطلب ہے کہ جیسے بت یہ اختیار کیے ہوئے ہیں مشرکین مکہ، اس قسم کے تمام بتوں سے بچو۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جن سے اوثان مراد ہے، یہاں من جنس کا معنی دے رہا ہے، امثال کا مثال معنی دے رہا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، یا پھر من کو یہاں ہم تاکید والا مانے کہ من سے تاکید مانے کسی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے۔ تو جیسے میں کہوں کہ فلاں آدمی موجود ہے، اب اس کو مزید تاکید سے کہیں بے شک فلاں آدمی موجود ہے، اللہ کی قسم، یہ تاکید بڑھتی جا رہی ہے، قسم کھا کے اور تاکید۔ تو من تاکید کا مضبوطی، با کلام میں مضبوطی پیدا کرنے والا معنی بھی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، نہیں پہلے صحیح پڑھا تھا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے اندر نقصان اور خسارے کے علاوہ اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ اب یہاں دیکھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ قرآن کا کچھ حصہ شفا اور رحمت ہے، کچھ حصہ شفا اور رحمت نہیں ہے، یہ معنی کوئی کرے گا؟ آگے کہا لَيْسَ مَعْنَاهَا، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کا بعض حصہ شفا اور رحمت ہے اور بعض دوسرا حصہ شفا اور رحمت کی خوبی اور خصوصیت سے خالی ہے، نہیں، ابدا لَيْسَ كَذَلِكَ ابدا، ایسا کبھی نہیں ہے، بل القرآن كُلُّهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، بلکہ پورا کا پورا قرآن شفا اور رحمت ہے۔ چنانچہ من یہاں حقیقت میں تاکید پیدا کرنے والا ہے، یعنی قرآن پورا کا پورا شفا اور رحمت ہے، یہ معنی دے رہا ہے۔ اور ننزل من القرآن، نے جو بھی قرآن ہم نازل کر رہے ہیں، سارا کا سارا قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت کا باعث ہے، رحمت ہے۔ تو کہا فَكَذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، تو جیسے یہ آیت ہے ایسے ہی یہ سورہ فتح کی آخری آیت کا معاملہ بھی ہے۔
ہاں فقول اللہ تبارک و تعالیٰ منہم، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں یہ کہنا کہ صحابہ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، تو یہاں منہم سے بعض مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ یا تو یہ لیا جائے کہ صحابہ کرام کی جنس جتنی بھی ہے یا ان کے امثال جو بھی ہیں، او منہم، یا منہم بمانا تاکید کے لیے ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کا معاملہ، جیسے سارا کا سارا قرآن شفا اور رحمت ہے، ویسے سارے کے سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے مغفرت اور رحمت کو متعین کر رکھا ہے، تیار کر رکھی ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں مزید کہ ثم انظر الی سیاق، یہ ایک تو مین کے تبعیض کے نہ ہونے کا جواب دیتے ہوئے کہا، اب ایک اور پہلو سے جواب دے رہے ہیں، پھر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیے، اس کے پورے مضمون کو دیکھیے، کلھا مدح، یہ پوری کی پوری آیت تعریف پر مشتمل ہے، اس میں کسی بھی بعض صحابہ کے لیے بھی، کسی بھی صحابی کے لیے مذمت کی کوئی بات نہیں ہے، ہاں بلکہ یہ تمام صحابہ کے لیے مدح یعنی تعریف ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت سے پہلے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ یہ کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل، مہربان اور رحیم ہے، ہاں انہیں تم رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھتے ہو۔ ہاں یہ میں نے اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کی تھی درس کے وقت کہ یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا بھی پہلو ہے جو آج کل بہت اچھے مسلمانوں میں بہت کامیاب ہے۔ ہاں تو یہ ان کا منہج ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کا عمل رکوع اور سجدے میں رہنا، عبادات میں مشغول رہنا۔ اور پھر کہا ھذا فی ظاہرہم، یہ ظاہر میں نظر آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ یہ ان کا ظاہر ہے۔ فزکى اللہ ظاہرہم بالسجود والرکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کی صفائی کی کہ کس طریقے سے کہ وہ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، ظاہر کی یہ تعریف کی، وزکى باطنہم، اور باطن کے ان کی صفائی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تزکیہ کیا اللہ تعالیٰ کے اپنے اس فرمان میں، اسی آیت کے آگے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، جستجو کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ ہاں اللہ کے فضل اور رضا چاہتے ہیں، یہ چاہنا کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں رکوع سجدے کی حالت میں تم ان کو دیکھتے ہو، اور باطن میں وہ اللہ کی رضا کے متلاشی یعنی مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اخلاص کی گواہی دی ہے اس آیت میں، لا کما قال عن المنافقین، یہ صحابہ ایسے نہیں ہیں جیسا کہ اللہ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین تو بس ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کے دھوکے کا جواب انہیں دے رہا ہے، انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، یہاں دھوکے کا جواب اس کا بدلہ ہے، ہاں کہ اللہ ان کے ساتھ ان کے دھوکے کا جواب دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ سست روی کے سست، ہاں بجبر بوجھل بن کر سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ منافقین کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے سست روی سے اٹھتے ہیں، صحابہ کو دیکھو کہ رکوع سجدے میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، صحابہ خوب کرتے ہیں، مسلمان خوب کرتا ہے، منافق اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، اس کا مطلب مومن کو خوب کرنا چاہیے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں یہ بتایا، سورہ منافقون میں کہا کہ یہ اللہ آپ کو آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کا دل اس پر موافق نہیں ہے، متفق نہیں ہے، تو ان کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے۔ یہ اللہ نے گواہی دی منافقین کے بارے میں، اور صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ ظاہر میں وہ اللہ کی عبادت میں اس کے سامنے جھکے رکوع اور سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، اور اندر ان کا یہ حال ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دل سے اللہ کا فضل اور اس کے رضامندی کے متلاشی ہیں، اس کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا اخلاص ہے کہ وہ للہیت کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، نفاق نہیں ہے۔
انظر، شیخ عثمان کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا وصف بیان کیا اور ان کے باطن کی صفائی نہیں دی، ان کے باطن کا تزکیہ نہیں کہا، بلکہ ان کے باطن کو جھوٹا قرار دیا، گندا قرار دیا، ساتھ ہی یہ بتایا مع ان ظاہرہم، حالانکہ ان کا ظاہر یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، منافقین مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا باطن جو ہے گندا ہے، صاف نہیں ہے۔ اما اصحاب النبی، رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہاں یہ میں نے وضاحت کی کہ وہ اللہ کی فضل اور رضوان کے جو متلاشی ہیں۔ والقول ان منہم اے من جنسہم، اور یہ کہنا کہ یہاں منہم جو ہے یہ صحابہ کی جنس یا ان کی حالت کی تاکید کے لیے ہے کہ اس حالت میں جو ہیں وہ اس بنیاد پر یہ بات مؤکد ہے، طے شدہ ہے کہ اللہ نے ان کو مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان کو دے گا۔ ہاں یہ قول جو ہے جمہور مفسرین کا ہے، بلکہ اہل سنت کا۔ شیخ نے کہا کہ اہل سنت کے جتنے مفسرین ہیں سارے لوگوں کی تفسیر یہی ہے، وہ من کو کوئی بھی یہاں تبعیضیہ نہیں کہتا، بعض والا معنی نہیں کہتا۔ ہاں جیسے تفسیر نصفی ہے، ابن الجوزی ہے، ابن الانباری ہے، زمخشری، یہ معتزلہ میں سے ہے لیکن اس کا تذکرہ انہوں نے کیا، والزجاج والاکبری والنسابوری وابن کثیر والطبری وغیرہم، یہ جو الگ الگ مفسر ہیں، ان سب لوگوں نے یہاں منہم کو جنس کے معنی میں اور تاکید کے معنی میں لیا ہے، کسی نے تبعیض کے معنی میں نہیں۔ ہاں کل ہؤلاء لما تکلموا عن هذه الآیہ، ان تمام مفسرین نے جب اس آیت کے متعلق بات کی، قالوا، تو انہوں نے کہا کہ ان من ہونا مؤکدہ او مجنسہ، کہ یہاں جو لفظ حرف من آیا ہے، ادات من، وہ یا تو تاکید کے لیے ہے یا پھر جنس کے لیے ہے، ولیست تبعیضیہ کما یدعی بعضهم، اور یہ تبعیض کا معنی نہیں دیتا، بعض کا معنی نہیں دیتا جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے۔ یہاں انہوں نے حوالہ بھی دیا اس عبارت کا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہ دوسرا شبہ تھا۔ تیسرا شبہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے عمرے کے لیے نکلے، جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مکہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں آپ نے کعبہ کی زیارت کی، عمرہ کیا اور جانوروں کو ذبح کیا اور لوٹے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ بات بتائی، بہت خوش ہوئے، 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام نکل کے عمرے کے مقصد سے آئے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور پھر حضرت عثمان غنی کو بھیجا، پھر کئی دنوں تک معاملہ درمیان میں چلتا رہا، صلح ہوئی، صلح حدیبیہ، اور پھر آئندہ سال عمرہ کرنے کی بات طے ہوئی۔ تو جب یہ عمرہ حدیبیہ کے لیے آپ گئے اور پھر اس کے بعد قریش کے ساتھ صلح واقع ہوئی، صلح کا ایگریمنٹ اور ان کا وثیقہ لکھا گیا، اور آپ لوٹ گئے اور عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ اس طرح نہیں کیا کہ آپ مکہ یا بیت الحرام نہیں جا سکے، وہیں جانور ذبح کیا، وہیں بال کاٹا، جو کچھ کیا۔ اور صحابہ کرام کو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ وہ اپنے سروں کا حلق کر لیں، بال کاٹ لیں، صاف کر لیں، اور اپنے جانوروں کو نہر کر لیں، ذبح کر لیں۔ تو صحابہ کرام نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ ہاں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کو تکلیف ہوئی، پھر آپ چلے گئے ان کے سامنے سے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، ہاں آپ کی زوجہ مطہرہ، ہاں ان کے پاس غصے کی حالت میں آپ پہنچے، تو انہوں نے جب آپ کے چہرہ انور پر غصے کی علامت دیکھی تو پوچھا من اغضبک؟ اغضبہ اللہ، آپ کو کس نے ناراض کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی ناراض کرے۔ قال وما لی لا اغضب، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں غصے میں نہ آؤں، مجھے غصہ اور تکلیف نہ ہو، وانا آمر بالامر فلا اتبع، جبکہ میں ایک حکم دے رہا ہوں اور میری مطابقت نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور امام ابو یعلا وغیرہ نے نقل کیا ہے یہ روایت۔ تو اب یہ لوگ روافظ یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے، صحابہ پر اعتراض کرنے والے، اس روایت سے یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ یعنی بدعتی کہ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کیا، ناراض کر دیا، آپ کی بات نہ مان کر آپ کو غصے میں ڈال دیا۔ وَأَمْثَالُ هَؤُلَاءِ يَسْتَحِيلُ أَن يَكُونُوا مِنَ الْعَدُولِ، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوں، صحابہ
ایسے صحابہ جو رسول کی بات نہ مان کر آپ کو غضب میں مبتلا کر دیے تو ناممکن ہے کہ ان کو ہم عدول کہیں، عادل کہیں، ثقہ کہیں. یہ ان کا شبہ ہے، اعتراض ہے. ہاں فنقول اولا، جواب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں پہلے اولا ان اصحاب النبی، ہاں یہاں اس قصے میں صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا. خود اسی قصے میں پورا جو حدیبیہ کا واقعہ ہے اس کی تفصیل آپ پڑھیے تو انہوں نے کہا کہ اس قصے میں ایسے کئی مقامات آئے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دین کے لیے، اللہ اور رسول کے لیے اطاعت، فرما برداری، فدائیت، محبت کا انتہائی اعلیٰ معیار ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ خود اسی قصے میں وہ بات بھی موجود ہے جسے عروہ بن مسعود نے ان سے نقل کیا. حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت کئی لوگ آئے تھے کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے، اس میں سے ایک عروہ بن مسعود بھی تھے جو بات کرنے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس وقت صحابہ کرام کا جو منظر، جو حالت دیکھی تھی، اس کا ذکر مشرکین مکہ کے پاس جا کر جو کیا تھا وہ الفاظ آج بھی حدیثوں میں چمک رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعاب نکالتے ہیں، تھوکتے ہیں، تو ان کو صحابہ کرام اس کو لے کر ملنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر گرنے سے پہلے اس کی طرف لپکتے ہیں کہ وہ ہم کو مل جائے. اور انہوں نے کہا عروہ بن مسعود نے کہ میں قیصر، کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کی سلطنت میں ان کے دربار میں داخل ہوا ہوں، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کی ویسی تعظیم اور عزت و احترام کرتا ہو جیسی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. ہاں یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اختصار کے ساتھ نقل کیا. یہ صحیح بخاری کتاب الشروط وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نظر گھور کر نہیں دیکھتا، آپ کے ہر حکم کو فوراً پورا کرنے کے لیے صحابہ لپکتے ہیں، آپ کا وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ تھوکتے ہیں تو ہر کوئی اپنے بدن پر لے کر ملنے کی کوشش کرتا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیتے. اس طریقے کا بیان دیا حضرت عروہ بن مسعود جو اس وقت مشرک تھے. اور کفار قریش مکہ سے جا کے کہا کہ صحابہ کرام اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں جو کسی بادشاہ کو ماننے والے ان کے درباری اور مقربین مصاحبین بھی اس طرح سے کوئی تعظیم نہیں کرتا. یہ صحابہ کرام کے فضل اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے احترام و تعظیم کا معیار ایک اس وقت کے کفر، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، ہاں اس وقت کا ان کا بیان ملاحظہ فرمائیں. یہ اسی قصے میں ان کا یہ مقام ظاہر ہو رہا ہے. ہاں چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی اور یہ معترضین اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا بال کاٹ لو، جانور ذبح کر لو، کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں صحابہ کرام کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی؟ آپ کی بات کو نہ ماننا ان کا مقصود تھا؟ جی نہیں. ہاں اگر پس منظر دیکھا جائے تو اس میں بھی ان کی ایمانی چاہت اور شوق اطاعت ہی ملے گا. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ تھا، جو اعتراض والے یہ بدعتی اعتراض کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں صحابہ کرام کی نافرمانی اور معصیت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ حقیقت کیا تھی کہ ان کے لیے ان کے دل میں بیت اللہ الحرام کی زیارت کا شوق تھا. اسی شوق کے ساتھ وہ مدینہ سے یہاں آئے تھے اور ان کی تمنا تھی جب معاملہ رکا ہوا تھا، حدیبیہ میں قیام تھا اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں، تو اس وقت تک صحابہ کرام کے دل میں یہ خواہش اور تمنا انگڑائی لے رہی تھی، جو کہہ رہے ہیں ان کی تمنا تھی کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے بدل دے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کچھ ایسی وحی نازل کر دے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جانے اور کعبہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے، عمرہ کرنے کا حکم دے دے اللہ تعالیٰ. یہ اس کے منتظر تھے، خواہش مند تھے کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے اور آپ کو ایسا حکم مل جائے کہ مکہ جانا نصیب ہو جائے. لذالک تاخروا، اسی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تنفیذ میں دیر کی. تنفیذ نہیں کی ایسا نہیں تھا، دیر کی. اور اس بات پر جو کہہ رہے ہیں کہ اس پر دلیل یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی ذہانت، فطانت، ان کی حکمت یہ دلیل بتا رہی ہے
کہ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ایسا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، حکم دیا کہ آپ جائیے، آپ صحابہ سے کچھ مت کہیے، آپ اپنا سر کا بال جو ہے صاف کیجئے، حلق کیجئے، اور آپ اپنے جانور کو ذبح قربان کر دیجئے، نحر کر دیجئے۔ یہ گویا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کے بات نہ ماننے کی وجہ سمجھ رہی تھی، جو یہ معتذرین اور بدعتی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا، آپ نے فخرجنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے نکلے اور پھر اپنا بال صاف کیا، اپنی ہدی کا جانور جو ہے وہ ذبح کیا۔ اس وقت جب آپ نے حلق اور نحر کیا، تمام صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور ایک دوسرے کے بال اس سے پہلے کاٹے، بال کاٹتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہاں مقصود نہیں تھی، وہاں کعبہ کی زیارت کا شوق غالب تھا، اور آپ کی بات کو ماننے میں دیر اس لیے کی کہ شاید پھر سے کوئی نیا حکم آ جائے اور ہمیں جانے کا موقع مل جائے۔ اور جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال کاٹ لیا، اپنا جانور نہر کر دیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اب کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آتی کہ مکہ جانا نصیب ہوگا، لہذا ان لوگوں نے بھی آپ کی متابعت کی۔ کہہ رہے ہیں عالم، ان لوگوں نے معاملے کو جان لیا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور واپس لوٹنے کی کوئی مجال، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، یعنی مکہ۔ چنانچہ انہوں نے بھی اپنے بال کو کاٹ لیا، صاف کر لیا، اور اپنے جانوروں کو، ہدی کو ذبح کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی جو ہے پیروی کی، اس پر لبیک کہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ابھی آگے دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ معترضین کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں ڈال دینے والے کیسے عدول ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پوری سورہ فتح نازل کی، اور اس میں یہ کہہ رہا ہے انہی صحابہ کرام کے بارے میں جو یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی اور خوش ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کا تذکرہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو اچھی طرح جان لیا، جانچ لیا۔ ہاں، فانزل السکینۃ علیہم، چنانچہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں قریب کی ایک فتح بدلے میں عطا فرمائی۔ اب یہ قریب کی فتح کون تھی؟ کچھ لوگ فتح خیبر کہتے ہیں، کچھ لوگ اور فتح مکہ، صلح حدیبیہ کے بعد یہ ساری فتوحات اور آسان ہو گئی، بہت ساری فتوحات ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد ان صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار فرمایا اپنے کلام کے ذریعے سے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان پر سکون اتارا، اور ان کے دنیا میں بھی ان کو بدلے میں ایک قریب کی فتح کا وعدہ کیا، بدلہ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نازل کیا محمد رسول اللہ والذین محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ پوری آیت جو ہم 2 مرتبہ آج بھی پڑھ چکے ہیں، پوری آیت اس کے بعد نازل کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے بعد صحابہ کرام کی مدح، تعریف اور ان سے تعریف کر رہا ہے، ان سے رضامندی کا صاف اعلان فرما رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو اور ان جیسے تمام صحابہ کرام کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فانزل سورۃ الفتح، کہہ رہے ہیں شیخ عثمان نے کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کو، پوری کی پوری سورہ فتح کو صلح حدیبیہ کے بعد نازل کیا۔ یہ واقعہ ہو چکا تھا جس پر اعتراض کر رہے ہیں بدعتی کہ دیکھیے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، غصے میں ڈال دیا، تو کیا اللہ کوئی نہیں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ نازل کیا۔ مطلب یہ کہ یہ بدعتی جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، ایک وقتی چیز تھی، شوق اور وجہ ظاہر ہے، پس منظر ظاہر ہے، یہاں رسول کی مخالفت مقصود نہیں تھی جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کیا، اس کا نام، اس پورے واقعے کا نام اور اس صلح کا نام فتح رکھا، اور یہ حقیقی فتح تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقدر فرمائی۔ یہ حقیقی فتح تھی۔ آپ سیرت کی کتابوں میں یہ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد چند مدت میں اسلام لانے والوں کی تعداد چند 2 سالوں میں، سال بھر میں، صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔
اور زیادہ تھی. ہاں ثم کذالک، پھر اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ معاملہ جس سے یہ شیعہ روافض استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو غضب میں ڈال دیا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. بہت غور سے سنیے، شیخ عثمان نے بڑے بہترین نقطے بیان کیے ہیں جواب میں. کہا کہ یہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پورا معاملہ اس سے شیعہ کے علاوہ کسی نے استدلال نہیں کیا، یعنی صحابہ کرام کی مذمت کے لیے، ان پر اعتراض کے لیے اس واقعے سے صرف شیعوں نے اعتراض کیا ہے، سوال اٹھایا ہے. جو نواسب ہیں، خوارج اور معتزلہ، انہوں نے اگرچہ وہ بھی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں مختلف زاویوں سے، لیکن انہوں نے اس حدیث سے، اس واقعے سے استدلال نہیں کیا. اسی طریقے سے خوارج جو ہیں وہ بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیتے ہیں. کون سے بعض صحابہ؟ جن کے درمیان قتال واقع ہوا. معتزلہ وہ ہیں جو صحابہ کرام اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، عادل ہونے میں جو طعن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں معتزلہ، ان صحابہ کرام کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں جو فتنوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے واقعات میں ملوث اور شامل تھے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ خوارج ان صحابہ کو کافر قرار دیتے ہیں جن کے درمیان قتال ہوا، جو حکم کے اوپر راضی ہوئے. اور معتزلہ ان صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں جو فتنوں کی جنگ میں، فتنوں کے حالت میں جنگ میں شریک رہے. فنقول للشیعہ، اب ہم شیعوں سے کہیں گے کہ کیا علی ان کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ آپ صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قربانی کر لو، بال کاٹ لو، قربانی کر لو. انہوں نے نہیں مانا اور اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے. تو اب جو اللہ کے رسول کو غصے میں ڈال دے وہ اچھا نہیں ہو سکتا یا عادل نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں سوال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اس وقت آپ کے بیان کے مطابق، اس میں حضرت علی تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت علی صلح حدیبیہ میں موجود تھے. تو کیا حضرت علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے فوراً بال کاٹ لیا، جانور ذبح کر لیا؟ کسی نے نہیں مانا تھا. تو پہلا سوال کہ کیا علی ان کے ساتھ شامل تھے یا نہیں؟ تو شیعہ حضرات سے سوال ہے کہ کیا علی کے بارے میں بھی تم یہی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو غصے میں ڈال دیا، آپ کی بات نہیں مانی؟ اور دوسری بات، شیعہ اور سنی دونوں کا اجماع ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اس جماعت میں شامل تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو اس وقت نہیں مانا جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا کہ بال کاٹ لو، قربانی کر لو. تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ علی ان میں شامل تھے. بلکہ حضرت علی ہی تھے. اس واقعے میں موجود ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے درمیان لکھی جانے والی تحریر اور ایگریمنٹ کو، صلح کے جو دستاویز نامہ ہے، تحریر کو لکھ رہے تھے. اور علی ہی تھے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے جب اللہ کے رسول نے کہا قربانی کرو، بال کاٹو، تو آپ نے بھی نہر نہیں کیا، بال نہیں کاٹا. فما کان ذما لاصحاب. اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ کے لیے اگر یہ مذمت کی بات ہے تو علی کے لیے بھی مذمت کی بات ہوگی. آپ اگر یہ بات دوسرے صحابہ کے لیے کہہ رہے ہو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور دیگر صحابہ 1400-1500، تو یہی بات، یہی حکم تو حضرت علی پر بھی لگے گا. اور پھر حضرت علی آگے انہوں نے کہا، آگے پڑھیں، اور پھر فہو ذم لعلی ونحن نقول بعدم الذم لعلی. ہم حضرت علی کے لیے بھی مذمت کے قائل نہیں ہیں اور نہ اصحاب نبی کے لیے. اور علی، اسی طریقے سے حضرت علی کا ایک معاملہ اور بھی تھا اللہ کے رسول کی بات نہ ماننے کا. وہاں وہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو، تو حضرت علی نے اس سے انکار کیا کہ میں یہ نہیں مٹاؤں گا. وہ سہیل نے کہا تھا نا، سہیل بن عمرو نے جب محمد رسول اللہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں آپ کو تو پھر ہمارا تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے نہیں لکھا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت علی سے کہ رسول اللہ کٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھو. کہا میں نہیں کاٹوں گا. تو آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں کٹ کرتا ہوں، میں اسے مٹاتا ہوں. تو حضرت علی نے یہ بات بھی نہیں مانی تھی. کیا یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ نافرمانی تھی. اب اگر ایسی بات کو وہ نافرمانی اور قابل مذمت کہہ رہے ہیں تو کیا اس پر ہم حضرت علی کی بھی مذمت کریں گے یا شیعہ کے حضرات کریں گے؟ ایسا نہیں کرتے. الشبہۃ الرابعہ، چوتھا شبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخیر وقت میں جیش اسامہ
روم کے لشکر کی طرف جانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا والی بنا, اس کا سپہ سالار بنایا, قائد بنایا. اور اس لشکر کے اندر, یہ معترضین کا کہنا ہے, اس لشکر میں حضرت اسامہ کو بنایا. اس کی کئی حکمتیں, نوجوان صحابی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حب محبوب تھے, آپ کے جو پہلے منہ بولے بیٹے تھے زید, ان کے بیٹے تھے. اور اتنا ہی نہیں, ایک یہ حضرت زید بن حارثہ یہ روم کے محاذ پر جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کئی حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جہاں ان کے والد شہید ہوئے تھے جن رومیوں کے مقابلے میں, وہاں جب لشکر جا رہا ہے تو انہی کو قائد بنا کر بھیجا گیا. چنانچہ حضرت اسامہ کی قیادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیش, ایک لشکر تیار کیا اور اسے روانہ کیا. اور اس میں حضرت اسامہ کی ماتحتی میں ابو بکر صدیق, عمر, ابو عبیدہ, جیسے بڑے صحابہ کرام بھی تھے, اور بڑے بڑے صحابہ جو کبار صحابہ میں سے تھے, بڑے تعداد ان کی موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وقال النبی, اللہ کے رسول نے تیار کیا, ان لوگوں کو اس میں شامل کیا اور فرمایا کہ یہ ان کا قول ہے, نقل کر رہے ہیں ہم اعتراض, کہ اللہ کی لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ, اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو جیش اسامہ کے لشکر سے پیچھے رہ گیا. فلما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ لشکر نکل کے کچھ دور جا کے پڑاؤ ڈالا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ کی موت واقع ہو گئی. کہہ رہے ہیں جب آپ کی وفات ہو گئی, خرج جیش اسامہ فلم یخرج, تو اس کے بعد اسامہ کا جیش, اسامہ کا لشکر بعد میں جو نکلا, معاف کیجئے, آپ کی وفات کے بعد پھر جب نکلا تو اس لشکر کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نہیں گئے. شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے ان کو ان میں شامل کیا تھا, اور جو شامل نہ ہو ان پر لعنت بھیجی تھی, جو پیچھے رہ جائے اس پر لعنت. اب جب آپ کی وفات ہو گئی اور جیش اسامہ روانہ ہوا تو اس میں ابو بکر اور عمر نہیں تھے. چنانچہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ دونوں, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملعون قرار پائے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کا شبہ, ان کا اعتراض ہے. تو اب جواباً کہہ رہے ہیں کہ اولاً پہلی بات تو یہ کہ ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے. کیا جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ نے جیش اسامہ سے پیچھے رہنے والوں پر لعنت بھیجی ہو, یہ ثابت ہی نہیں ہے. ہاں آپ نے جیش اسامہ کو تیار کیا, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن جو اس سے پیچھے رہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو, یہ کہیں ثابت نہیں ہے, آپ نے یہ نہیں فرمایا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بڑی پیاری بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جیش اسامہ میں شامل نہیں تھی. جو لشکر آپ نے تیار کیا تھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے. کیفا, اور بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ خود غور کریں, بڑی مشہور روایت بخاری مسلم کی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صدیق وہ شخصیت ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے زمانے میں جب جیش اسامہ آگے بڑھا, اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو 12 دن تک حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی امامت کی مسجد میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لشکر میں باہر بھی بھیجیں اور پھر لوگوں کو کہے کہ مسلمانوں کو نماز بھی پڑھاؤ. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو بھیج دیا, لشکر باہر ہے اور اس وقت آپ بیمار ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, اور آپ صدیق اکبر جو نماز پڑھا رہے ہیں حکم رسول سے پڑھا رہے ہیں, تو آپ لشکر میں بھی جانے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. رہا عمر فاروق کا معاملہ تو اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے. رہا عمر کا معاملہ تو وہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل تھے, یہ بات بالکل صحیح ہے. جب اللہ کے رسول نے تیار کیا اس وقت حضرت عمر کا نام بھی اس میں شامل تھا, وہ بھی اس میں موجود تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو جیش اسامہ میں حضرت عمر فاروق نہیں نکلے. کیوں نہیں نکلے؟ ذہب ابو بکر صدیق لاسامہ, ابو بکر صدیق جو خلیفہ بن گئے تھے, مسلمانوں کے خلیفہ, ان کا مقام مرتبہ خلافت حضرت اسامہ سے خود بہت اونچے منصب کے اعتبار سے بھی, اور درجات میں تو سب سے افضل. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کے پاس گئے اور ان سے یہ مطالبہ کیا, گزارش کی, ان سے سوال کیا کہ عمر کو میرے پاس چھوڑ دیں. عمر آپ کے لشکر میں شامل ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ کے اس میں رکھا ہے.
اور آپ کا طریقہ یہی تھا کہ جو رسول کا فیصلہ ہے میں اس کو بدل نہیں سکتا، اسی لیے تو جیش اسامہ کو بھیجا، اور اس کے بعد مرتدین وغیرہ کا معاملہ جو ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ جو رسول اللہ کا تیار کیا ہوا ہے میں نہیں اس کو بدلوں گا۔ ہاں تو بہرحال حضرت عمر کو آپ چھوڑ دیں تاکہ مجھے ابھی جو میں خلافت پہ مامور ہوا ہوں ان معاملات میں میں ان سے مشورہ کر سکوں۔ ہاں حضرت ابو بکر نے حضرت اسامہ سے جا کر ان کے پاس خدمت میں حاضر ہو کر، جو ان سے چھوٹے تھے منصب میں، عمر میں، درجے میں، ہر اعتبار سے، ان سے گزارش کی کہ آپ عمر کو یہ اجازت دے دیجئے کہ وہ میرے پاس رک جائیں، آپ کے لشکر کے میں شامل ہونے سے انہیں روک دیجئے تاکہ وہ یہاں ٹھہرے، اور میں جو حکومت کے اور یہ جو امور پیش آ رہے ہیں اس میں حضرت عمر سے جو ہے مشورے کر سکوں۔ ہاں کہہ رہے ہیں وَإِلَّا يَسْتَطِيعُ، کہہ رہے ہیں وَهَذَا مِنْ عَظِيمِ خُلُقِ ابی بکر صدیق، شیخ عثمان کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے عظیم اخلاق کا حصہ ہے۔ ہاں ورنہ کیونکہ وہ ایسا کر سکتے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید کی اجازت کے بغیر اپنے فیصلے کی بنیاد پر بطور خلیفہ ان کو حضرت عمر فاروق کو اپنے پاس روک لے وے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ جب حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق حضرت اسامہ سے اجازت لینے گئے تو حضرت اسامہ نے آپ کو اجازت دے دی، چنانچہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کے ساتھ رک گئے، اور یہ ہے اسامہ کا واقعہ، حضرت اسامہ کے لشکر کا واقعہ۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ طبری، الکامل لابن عدی، اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ لابن کثیر، ان سب کتابوں میں اس تفصیل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں اور بھی شبہات ہیں، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ ان شبہات کو آج کے درس میں جتنا ہم بیان کر سکیں، آئندہ درس میں ہم بریق الجمان کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہاں ایک شبہ اور پیش کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، حالانکہ یہ 1.5 صفحے میں ہے لگ بھگ۔ کہہ رہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عرب کے کچھ قبائل اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے مرتدین کے محاربہ اور ان کے مقابلے کے لیے، ان کی سرکوبی کے لیے مختلف لشکروں کو روانہ کیا۔ ان میں سے اور ان لشکروں میں جن قائدین کو قیادت عطا کی ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی اور خاتمے کے لیے بھیجا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک خالد ابن ولید جو ہے ایک بہت بڑے معرکے میں غالب ہوئے جس کو معرکۃ الحدیقہ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عرب کے ایسے چٹ پٹ کئی قبائل پر حملہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پھر گئے تھے، یا جنہوں نے زکوٰۃ وغیرہ میں تفریق کی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کہ اگر وہ دین کی طرف لوٹ آئیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ سے وہ قتال کے لیے تیار رہیں۔ وکانا، اب حضرت خالد بن ولید جو یہ مہم چلائے ہوئے تھے ان میں سے ایک مقام تھا، ایک قوم، ایک قبیلہ حضرت مالک بن نویرہ کا بھی تھا۔ مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قوم کے صدقات کی وصولی پر مامور کیا تھا اپنے زمانے میں۔ تو ان کی قوم بھی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، روک دیا تھا، اور ابو بکر صدیق کو نہیں دفع کیا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی دفع نہیں، ان کو نہیں پہنچایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے زکوٰۃ کے مال کہاں ہیں؟ تو مالکم، کیا بات ہے کہ تم نے نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیا، نماز پڑھ رہے ہو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو؟ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں ان سے قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرتا ہے۔ تو مالک بن نویرہ نے کہا کہ یہ مال جو ہے ہم تمہارے ساتھی کو ان کی زندگی میں دیتے تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فما تھا، اب ان کی موت ہو گئی، فما بالو ابی بکر، تو ابو بکر کا کیا معاملہ ہے؟ اس پر خالد بن ولید ان کے اس جواب پر غضبناک ہو گئے، انتہائی غصہ ہوئے، اور ان سے کہا احوا صاحبنا ولیس بصاحبک، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، تمہارے صاحب نہیں ہیں؟ چنانچہ زرار بن ازور کو حکم دیا کہ ان کی گردن مار دیں۔ وقیلا، اور ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ مالک بن نویرہ نے، چونکہ سجاح یہ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ کذاب کے ساتھ ساتھ، پھر بعد میں مل بھی گئی تھی، بڑی خوبصورت تھی کہتے ہیں، اور اس کے کہیں میں نے پڑھا کہ اس نے دلیل دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو آپ نے نبی کہا ہے، یعنی مرد نبی، جینٹس، تو کوئی جینٹس نبی نہیں ہوگا،
لیڈیز نبی کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا. آپ نے مردوں کے لیے کہا کہ اب میرے بعد نبی نہیں ہوگا, لیکن عورتوں کا نہیں کہا. تو میں اس کا مختصر سا جواب یہ دیتا ہوں کہ اس کا جواب مختصر سا یہ ہے کہ عورتوں کے نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا, ہاں, اور ہو بھی نہیں سکتا. ہاں, بہرحال سجاح کی انہوں نے کچھ مطابعت کی تھی, اس کا بھی ساتھ. تو مالک بن نویرہ کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہوئی تھی کہ انہوں نے سجاح کے ساتھ تعلق استوار کیے تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مطلب یہ ان کی مطابعت کر رہے تھے. یہ ذکر ابن طاؤس من علماء الشیعہ, ہاں, ابن طاؤس نے شیعہ علماء سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنو تمیم مرتد ہو گئے تھے, ہاں, اور زیات, اور وہ مالک بن نویرہ یربوعی پر جمع ہو گئے تھے. ہاں, انظر فصل الخطاب اثبات و تحریف, خیر یہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے نیچے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ وہذا روایت ثالثہ, روایت, اور یہ تیسری روایت ہے کیا کہ خالد نے جب ان سے بات چیت کی مالک بن نویرہ سے اور ان کو ڈانٹا اس معاملے میں, تو ان میں سے کچھ لوگوں کو, ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا, ہاں, اور پھر اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا, ہاں, کچھ لوگوں کو قیدی بنا لیا اور کہا ادفئوا اسراکم, ادفئوا, دفع مانے گرمی کے ہوتے ہیں, ادفئوا گرم کرو, ہاں, سردی کا موسم تھا. وکانت لیلۃ باردہ, یہ بڑی سخت شدید سردی والی رات تھی, جاڑے کی رات تھی. لیلۃ باردہ انتہائی ٹھنڈی رات تھی, جاڑے والی. تو حضرت خالد نے کہا کہ اپنے قیدیوں کو گرمی دو, گرم کرو, ہاں, لیکن وکان من لغت ثقیف ادفئوا الرجل یعنی اقتلوہ, ثقیف قبیلے کے لغت میں ان کے یہاں یہ ایک محاورہ چلتا تھا کہ جب کہتے تھے کہ آدمی کو گرم کر دو تو اس کا مطلب ہوتا تھا قتل کر دو. تو ادفئوا کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا ان کی لغت میں, فقط فظنوا ان خالدا یرید القتل, تو ان کو لگا کہ حضرت خالد نے جو کہا ہے کہ اپنے قیدیوں کو گرم کرو, ان کا مقصد ہے کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر دو. فقتلوہم, لہذا انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دیا حضرت خالد بن ولید کے حکم کے بغیر. حضرت خالد بن ولید کا اہل علم نے بیان کیا کہ یہ مقصد نہیں تھا, لیکن انہوں نے غلط فہمی میں قتل کر دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے کیا قتل, جیسے یہ الگ الگ روایتیں ہیں تو الگ الگ باتیں کہتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ای الامور الثلاثۃ حصل, شیخ نے کہا, شیخ عثمان نے, کہ یہ تین روایتوں میں, تینوں میں سے جو بھی شکل اور جو بھی واقعہ ہوا ہو, ان تینوں شکل میں کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر انہیں قتل کیا تو تعویل کرتے ہوئے قتل کیا. وَهَذَا لَا يُعَابُ عَلَيْهِ, یہ ایسی چیز ہے جس پر عیب نہیں لگایا جا سکتا. غور کر رہے ہیں, اس سے پہلے تکفیر کی بحث میں ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں, جان چکے ہیں اصول, کہ اگر کوئی کفریہ چیز کا کو اختیار کر رہا ہے تعویل کرتے ہوئے اور اس تعویل کی گنجائش ہے تو ہم اس کو فوراً کافر نہیں کہیں گے, اس کو مرتد نہیں کہیں گے, اسلام سے خارج اور قتل کا مستحق نہیں قرار دے دیں گے. اور ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں کا واقعہ ہوا. یہی حضرت اسامہ, ایک شخص جنگ کرتے کرتے, دونوں کا واقعہ ہے, خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہے, ایک حضرت اسامہ کا واقعہ ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مسلمانوں میں سے کئی لوگوں کو قتل کیا, پھر میں نے اس کا مقابلہ کیا, اور جب وہ بالکل اس نے دیکھا کہ میں اس پر حاوی ہو چکا ہوں, اس کا ہتھیار چھوٹ گیا اور اب میں اس کو مار دوں گا, تو اس نے کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہاں, کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا. لیکن حضرت اسامہ نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں, میں تمہارے اس عمل سے بری ہوں. تو کہا اللہ کے رسول, اس نے بچنے کے لیے کہا, تو کیا تم قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے؟ اتنا سخت و سست کہا. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کاش میں اس وقت پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, اس دن سے پہلے, ہاں, میں اس دن کے بعد مسلمان ہوتا یا اس کے بعد پیدا ہوا ہوتا. اس قسم کے الفاظ ان روایتوں میں ہیں. تو اب دیکھیے کہ حضرت اسامہ کے اس عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کی, برا ضرور کہا, ان کو ڈانٹا ضرور, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا لہذا قتل کے بدلے میں تم کو قتل کیا جائے گا. جنگ کی حالت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال کہ یہ بچنے کے لیے کر رہا ہے لہذا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, تو وہ تعویل کرنے والے کے مقام پر تھے. ایسا ہی معاملہ حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے. کہہ رہے ہیں اما قولہم, رہا ان کا یہ کہنا کہ خالد ابن ولید نے یہ حضرت مالک بن نویرہ کو
کچھ شیعہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اسی رات جس دن قتل کیا اسی رات جو ہے ان کی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی لونڈی بنا کر، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیوں؟ فبعد ان قتل خالد بن ولید، تو حضرت خالد بن ولید نے جن میں سے جس کو قتل کرنا تھا قتل کیا اور جن کو قیدی بنانا تھا قیدی بنا لیا، تو ان کی جو وہاں کی عورتیں تھیں ان کو لونڈی بنایا گیا، تو اس میں سے مالک بن نویرہ رضی اللہ کی بیوی کو جو ہے انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا بطور لونڈی، لیکن ولیکن ان یکون قد دخل علیہ من اول، لیکن یہ بات کہ پہلی ہی رات ان کے ساتھ دخول کیا، اور یا یہ کہ ان کی بیوی کے لیے، کچھ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مالک بن نویرہ کی بیوی کے لیے کچھ واقعات کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ نے یہ بھی کہا کہ تم نے میری بیوی کے لیے مجھے مارنے کا پلان بنایا ہے، منصوبہ بنایا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل پوری کی پوری سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے۔ بدایہ اور نہایہ میں اس قسم کی باتیں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہاں، آخری بات یہ کہہ رہے ہیں خالد بن ولید اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، کہتے تھے، ہاں ان کا یہ قول تھا کہ لا اسبح العدو فی لیلۃ شاتیۃ لان اسبح العدو، کہ میں کسی سرد ترین رات کے میں دشمن پر حملہ کروں، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ ان تہدی الی فیہ عروس، کہ اس رات میں میرے سامنے دلہن پیش کی جائے، یا مجھے بچہ پیدا ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی جائے کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی مجھ کو میری شادی ہو اور دلہن سے میری خلوت ہو، یا مجھے بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری ملے، اس سے زیادہ پسند ہے کہ سرد ترین رات میں میں دشمن پر حملہ کروں جو اللہ اور رسول کا دین کا دشمن ہے۔ فلقد کان من القادۃ العظام، یقیناً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم قائدین میں سے تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین، کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر نکال رکھا ہے۔ یہ فتح الباری کتاب و فضائل صحابہ وغیرہ میں ہے، اور اس کو علامہ ابن عساکر نے پوری روایت نقل کی ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے یہ آخری بات کہہ رہے ہیں، ولذالک، یہی وجہ ہے کہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا جو ہم نے ابھی پڑھا، یہ واقعہ جب ہوا اور انہوں نے مالک بن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اعزل خالدن، خالد کو معزول کر دو، قیادت سے سپہ سالاری سے ہٹا دو، اس لیے کہ فإن فی سیفہ رہقا، اس لیے کہ ان کی تلوار میں رہق ہے۔ اب یہ رہقہ، رہق یرہق، بے وقوف ہونا، حملہ کیا ظالم ہونا اور جلد بازی کرنا کئی معنی ہوتا ہے، تو ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تلوار میں تیزی ہے، جلد بازی ہے یا ظلم ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو جواب دیا لا واللہ، نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، انہ سیف، یقیناً وہ ایک تلوار ہے جسے اللہ نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے۔ یہ پانچواں شبہ تھا جو شیخ عثمان نے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اب اور بھی کچھ شبہات ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے صحابی رسول حجر بن عدی کو قتل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے تعلق سے وہ جو روایت ہے حضرت فاطمہ آئیں، اس تناظر میں اہل تشیع ان صحابہ کرام کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بطور مثال اور نمونے کے میں نے چند شبہات کا ذکر کر کے اس کے جواب پیش کیے، صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمارے وہ نوجوان یا وہ لوگ جو کچھ آج کل کے نئے محققین کی تحقیق، جو اصل میں شیعوں اور دشمنان دین کے چبائے ہوئے نوالوں کو چبا کر پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ بڑی تحقیق کی ہے، یہ تحقیق وحقیق نہیں کی ہے، ان کو ریڈی میڈ مسالہ ملتا ہے۔ ہاں، معترضین کے پہلے کے اعتراضات ہیں، انہوں نے کچھ اپنے دماغ سے کچھ حاصل نہیں کیا، اور اس کے جواب بھی موجود ہے، لیکن یہ جاہل ہیں، اس کا جواب انہیں نہیں معلوم، تو اپنی جہالت کو اپنا علم بتا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور نوجوان اس سے دھوکہ کھا کے کہ اتنے ویورز ہیں، اتنے لائک کرنے والے ہیں، تو اتنے ٹی وی چینل پہ، یوٹیوب چینل پہ اور فلاں پر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہے اسی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مروب اور متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ نمونے کے طور پر میں نے پیش کیا کہ آپ ان اعتراضات کو جو میں نے بیان کر کے جواب دیا، بغیر جواب کے اگر اعتراض کو دیکھیں تو کبھی کبھی وہ اعتراض لگتا ہے کہ اس میں کچھ وزن ہے، یا یہ لگتا ہے کہ اس کا جواب کیا دیں، جواب نہیں بن پڑ رہا ہے بظاہر۔ اہل علم جب اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آسانی سے اتنے واضح جواب دیتے ہیں کہ یہ اعتراضات ٹک نہیں پاتے۔
ایسا ہی معاملہ حق کے خلاف جتنے باطل معاملات کا، باطل شبہات کا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو علم والا نہیں ہوتا یا توفیق سے محروم ہوتا ہے وہ ان شبہات کو مضبوط دلیل سمجھ کر اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہیوں سے بچائے، ایمان کو سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔